ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ میں جس جگہ رہائش پذیر ہوں وہاں عجیب سی رسمیں ہیں اور سارے رہائشی اس کے خلاف نہیں جاتے تھے، نہ جانے کا سوچ سکتے تھے، کیونکہ گاؤں میں سب کچھ بڑے سائیں کی مرضی سے اور اجازت سے ہوتا تھا۔ نہ چاہتے بھی لوگوں کو ماننا پڑتا تھا اور ایسا ہوتے ہوتے بھی عرصہ بیت گیا تھا۔ اب تو سارے گاؤں والوں کو عادت ہو گئی تھی ان رسموں کی، کوئی کچھ نہ بولتا تھا، چپ چاپ سب مان لیتے تھے، لیکن فضول رسموں کا کوئی تک بھی تو نہیں بنتا، پر کوئی زبان کھولنے کی ہمت کر بھی نہیں سکتا تھا۔ ذہنی طور پر سب وڈے سائیں کے غلام تھے، جو طے کر دیا سب مان لیں گے۔ بظاہر وڈے سائیں بہت نیک، رحم دل، خیال رکھنے والا تھا، اپنی رعایا کا خیال رکھتا تھا، کسی کو اس کے گھنونے پن کا علم نہ تھا سوائے اس کے چند ملازموں کے اور گھوڑے کے۔ ایک رسم جو سارے گاؤں کی لڑکیوں کو ادا کرنی پڑتی تھی، اس پر کوئی کچھ نہ بولتا تھا، بولتا تو عذاب کو دعوت دینے کے برابر تھا، لیکن مجھے اختلاف تھا اس رسم سے، تبھی میں نے شادی نہ کرنے کی ضد لگائی تھی۔ دراصل یہ رسم ہمارے گاؤں کے بڑے سائیں کی طرف سے رائج تھی، اور وڈیرا اس قدر سخت تھا کہ اس رسم کی ادائیگی کے بغیر شادی کا امکان نہیں تھا۔ وہ خود شادی سے ایک ہفتہ پہلے سارے گاؤں والوں کو جمع کر کے دلہن سے یہ رسم ادا کرواتا، اور پھر پورے ایک ہفتے کے بعد لڑکی کی شادی ہو جاتی۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب ہمارے ہی گاؤں کی عریج کی شادی تھی۔ میں زبردستی ابا کے ساتھ اس رسم کو دیکھنے کے لیے بھرے میدان میں چلی گئی تھی۔ عریج دلہن بنی ہوئی اپنے ابا کے ساتھ گاؤں کے میدان تک آئی تھی۔ یہ رسم دیکھنے کے لیے صرف گاؤں کے مرد ہی جمع ہوتے تھے، لیکن میرے رونے کی وجہ سے ابا مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ویسے بھی میں چھوٹی تھی، اسی لیے کسی نے اعتراض نہ کیا۔ دلہن بنی عریج کو گھوڑے کے پاس لے جایا گیا اور رسم کا سلسلہ شروع ہوا۔ پرندہ کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، اس کی اوڑھنی ایک طرف گر گئی اور وہ پوری طرح بے حال ہو گئی، لیکن نہ ہی لوگوں کو رحم آیا اور نہ گھوڑے کو۔ گھوڑا تو شاید عریج کا کہیں منتظر تھا کہ اسے دیکھتے ہی دیوانہ ہو گیا۔ عریج کا بے حال وجود دیکھ کر میری سانسیں رک گئی تھی، لیکن سب لوگ ایسے لطف اندوز ہو رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وڈے سائیں بھی وہیں موجود تھے اور اس سارے منظر کا حصہ تھے۔ یہ سب انہی کے حکم پر تو ہوتا تھا۔ وڈے سائیں کا کہنا تھا کہ اس طرح گاؤں کی لڑکیوں کو مردوں سے محبت کرنا اور ان کی خدمت کرنا آ جاتا ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ سے پوری طرح باہر تھی۔ گھوڑے اور انسان کا آپس میں کیا تعلق؟ لیکن یہ بھید تو مجھ پر اس وقت کھلا جب میں خود بھی اس رسم کا حصہ بنی۔ وہ پورا دن گھوڑے کے ساتھ ہی گزارنا تھا۔ گھوڑا خود ہی عریج کو لے کر گاؤں کے جنگل کی طرف نکل گیا تھا۔ سب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اب گھوڑا عریج کو لے کر شام میں ہی لوٹے گا۔ اکثر لڑکیاں واپسی پر بہت ہی بری حالت میں ہوتی، ان کے جسم پر خراشیں تک موجود ہوتی اور کچھ کے لباس بھی پھٹ چکے ہوتے، لیکن کسی کو بالکل بھی رحم نہ آتا تھا اور سب کو لگتا کہ یہ رسم بہت ضروری ہے۔ گھوڑا عریج کو لے گیا، لوگ بھی اپنے اپنے کاموں پر واپس لوٹ گئے، لیکن میرے دل و دماغ پر عریج کی حالت اور اس کی چیخیں سوار ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عریج کس طرح سارا دن گھوڑے کی منمانی برداشت کرے گی۔ بس اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں خود گھوڑے کو سپرد نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی انسان جو نہیں چاہتا وہ بھی اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، اور شاید شادی میرے نصیب کا حصہ تھی، کیونکہ میری زندگی میں رمیز آ گیا تھا۔ میرے ابا پچھلے کچھ عرصہ سے مستقل بیمار تھے۔ میرے دو بھائی تھے اور دونوں ہی شہر میں کام کرتے تھے، اس لیے ہمارے گاؤں کی زمینوں پر ابا ہی کام کرتے تھے۔ ابا کی شدید بیماری کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابا کی جگہ خود اپنی زمینوں پر کام کروں گی۔ ابا کہنے لگے، ارمینا، یہ تیرے بس کی بات تو نہیں ہے بیٹا، لیکن میں شروع سے ہی بہت ضدی تھی اور اسی وجہ سے تو اب تک ابا میری شادی نہیں کروا پائے تھے۔ میں نے ابا کو بستر پر لٹا دیا اور خود تیار ہو کر کھیتوں کی طرف چل پڑی۔ میں لمبی چوڑی اور خوبصورت لڑکی تھی، بچپن سے ہی کھیتوں میں کھیلتی آئی تھی، میرے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا، لیکن میری یہی ضد میرے فیصلے کو بدلنے کی وجہ بن جائے گی۔ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح میں بھی ہمیشہ ہی گھونگھٹ نکالے رکھتی تھی، اس لیے گاؤں کے مرد ہم لڑکیوں سے پوری طرح غافل تھے، لیکن کھیتوں میں کام کرنے کے لیے مجھے اپنی گھونگھٹ کو ہٹانا پڑا۔ اور جب بھی رمیز کی نظر مجھ پر پڑ گئی، وہ وڈے سائیں کا منشی تھا، اس کی سب زمینوں کے حساب کتاب کا کام کرتا تھا۔ کہنے کو تو یہ زمین ہماری تھی، لیکن وڈے سائیں کا ہی حکم چلتا تھا، اور ہماری کمائی کا ایک خاص حصہ بھی وڈے سائیں کے پاس ہی جاتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا اور حیرت سے بولنے لگا، تو کون ہے؟ میں نے بتا دیا کہ میں ارمینا ہوں، بابا برکت کی بیٹی۔ وہ غور سے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تو عمر میں بڑی معلوم ہوتی ہے، تیری ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ میرا انکار سن کر وہ نرمی سے کہنے لگا، اگر وڈے سائیں کو پتا چل گیا کہ تو نے شادی نہیں کی تو بہت برا ہوگا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی شادیاں کم عمر میں ہی کر دی جاتی تھی اور یہ وڈے سائیں کا حکم ہے۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ میرے بابا نے یہ بات وڈے سائیں سے چھپا رکھی ہے کہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور میں 24 سال کی ہو چکی ہوں۔ رمیز کی نظر مستقل مجھ پر جمی ہوئی تھی اور نہ جانے اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا
کہ میں شرما کر دوبارہ سے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال بیٹھی تھی۔ وہ کچھ دیر حساب کتاب کرتا رہا اور ساتھ ساتھ اس کی نظریں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی، اور وہ یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا کہ کل پھر مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا۔ اس کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ مجھے دوبارہ ملنے کیوں آئے گا جبکہ میں اسے ہماری زمین پر اگے ہوئے اناج کی ساری تفصیلات لکھوا چکی تھی۔ سارا دن کھیتوں میں کام کرنے کے بعد جب میں شام کو گھر لوٹی تو میں نے خوشی خوشی ابا کو بتایا کہ میں بھی آرام سے کھیتی میں کام کر سکتی ہوں۔ ابا افسردگی سے کہنے لگے کہ یہ تیرا کام نہیں ہے پتر، میں مرنے سے پہلے تیری شادی کر کے تجھے رخصت کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ تو ہے ہی جواب جو اب تک میری دہلیز پر جمی بیٹھی ہے۔ شادی کا لفظ سنتے ہی میرے دماغ میں خود بخود رمیز کا عکس چلا آیا تھا۔ یہ قدرتی طور پر ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ جس شخص کو میں نے آج پہلی دفعہ دیکھا ہے، شادی کے نام پر اس کا تصور میرے دل و دماغ میں ابھرا ہے۔ میں اپنے خیالات کو جھٹکتی ہوئی وہاں اماں کے گھر کاموں میں مصروف ہو گئی اور اگلے دن پھر کھیتوں میں نکل پڑی، کیونکہ جب تک ابا کی طبیعت خراب تھی مجھے ہی ابا کی جگہ سنبھالنی تھی۔ رمیز دوپہر کے وقت کھیتوں میں چلا آیا تھا۔ اس وقت یہ جگہ بالکل ویران ہوتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی کاپی اور قلم کو ایک طرف رکھ دیا۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ آج دوبارہ کیوں آیا ہے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ بہت آرام سے کہنے لگا کہ تو کسی کو پسند کرتی ہے جو ابھی تک شادی نہیں کی۔ میں نے جھجکتے ہوئے اسے بتایا کہ میری شادی نہ کرنے کی وجہ وڈے سائیں کا وہ خاص گھوڑا ہے جس کے ساتھ شادی سے پہلے دلہن کو رسم ادا کرنی پڑتی ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ آج تک گاؤں کی ساری لڑکیاں ہی اس رسم کو ادا کرنے کے بعد دلہن بنی ہیں، تو پھر تجھے کیا پریشانی ہے؟ میں نے حیرت سے رمیز کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا آپ کو یہ سب عجیب نہیں لگتا؟ ایک لڑکی گھوڑے کے ساتھ کس طرح؟ شاید کہنے لگا کہ وہ بچپن سے یہ سب دیکھتا آیا ہے اور سارے ہی گاؤں والے شروع سے اس رسم کے عادی ہیں، اس لیے نہ عجیب لگتا ہے اور نہ ہی برا۔ بڑے سائیں بہت اچھے انسان ہیں اور اگر انہوں نے یہ رسم رائج کی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہوگی۔ شاید اسی طرح عورت اپنے مرد کو خوش کرنا سیکھتی ہوگی، اس لیے تو گاؤں کی ساری عورتیں شادی کے بعد اپنے مردوں کی خوب خدمت کرتی ہیں اور ان کو شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ بڑے سائیں کا خاص گھوڑا ابھی تک بہت خوبصورت اور محبت کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کسی بھی لڑکی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ میں نے غصے میں شاہد سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ واپسی پر کچھ لڑکیوں کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ شاید کہنے لگا کہ مرد کو خوش کرنا مشکل کام ہے اور اس سے سیکھنے کے لیے کچھ تکلیف تو اٹھانی پڑے گی نا۔ رمیز کی بات سن کر مجھے احساس ہوا تھا کہ گاؤں والے اس بات کی اتنی عادی کیوں ہو گئے ہیں کہ انہیں اس میں کچھ غلط نظر ہی نہیں آتا، ورنہ کون مرد یہ بات برداشت کرے گا کہ اس کی ہونے والی بیوی اس سے پہلے گھوڑے کے ساتھ وقت گزارے؟ شاید میرے غصے کو دیکھتے ہوئے مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کی یہ باتیں بہت ہی خوبصورت اور میٹھی تھی۔ جس انداز میں وہ مجھ سے بات کر رہا تھا میرے دل میں اس کے لیے عزت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے کسی غیر مرد کو روبرو دیکھا تھا۔ جاتے جاتے رمیز کہنے لگا کہ اپنے دل سے گھوڑے کا خوف نکال دو، کیونکہ جلد ہی میں اپنی اماں کو تمہارے گھر بھیجنے والا ہوں۔ میں نے رمیز سے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ تمہیں کیوں ہماری اماں کو اپنے گھر بھیجنے والے ہو؟ کہ کیوں تمہاری اماں میرے گھر آنے والی ہیں؟ میری نہ سمجھی پر وہ زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، عمر میں تم بڑی ہو لیکن عقل ابھی تک چھوٹی ہے۔ وہ تو پلٹ کر چلا گیا تھا، لیکن جیسے اس کی بات کا مفہوم مجھے سمجھ آ گیا، میں شرم سے گلابی ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رمیز جیسا پڑھا لکھا وڈے سائیں صاحب کا منشی مجھ پر اپنا دل ہار بیٹھے گا اور مجھ سے شادی کا خواہش مند ہوگا۔ لیکن بات وہیں، اگر میں شادی کا سوچتی بھی تو گھوڑے کا سوچ کر میری جان نکل جاتی۔ میں عجیب سے موڑ پر آ گئی تھی۔ میں شادی جیسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن گھوڑے کے ساتھ ایک دن نہیں گزار سکتی تھی۔ میں واپس گھر پہنچی تو میرے چہرے پر سوچ کی لکیریں تھیں، اور یہی بات میرے ابا نے محسوس کر لی۔ میرے ابا سے بہت میری دوستی تھی۔ جب ابا نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں رمیز کے متعلق سچ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میری شادی نہ کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ رمیز کا سن کر ابا تو خوش سے پاگل ہو گئے، کہنے لگے وہ تو بڑا ہی پڑھا لکھا اور نیک انسان ہے، ایسے لڑکے کا رشتہ آنا بہت ہی نصیب کی بات ہے۔ اگر رمیز کی اماں میرے دروازے پر آئی تو میں کبھی انکار نہیں کروں گا۔ رہی بات گھوڑے کی، تو آج تک اس نے کسی لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ وہ بہت ہی محبت کرنے والا گھوڑا ہے۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ ساری رات میں اپنے آپ سے اپنے خوف سے جنگ لڑ رہی تھی، لیکن آخر میں ہار گئی اور میرے دماغ میں ایک ہی طریقہ آیا جس سے میں اس رسم سے بچ سکتی تھی۔ اگلی دوپہر رمیز مجھ سے ملنے کے لیے میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، آج شام میں تیرے اماں ابا گھر آئیں گے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے رمیز سے کہا کہ ایسا ممکن نہیں کہ شادی گاؤں میں ہی کہیں نہ جائے، میرے دونوں بھائی شہر میں رہتے ہیں اور آپ بھی تو کام کے سلسلے میں شہر جاتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں کے پاس چلی جاتی ہوں، آپ بھی وہیں آ کر مجھ سے شادی کر لیجیے گا۔ رمیز غور سے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لگتا نہیں کہ تم گاؤں کی لڑکی ہو۔ گاؤں کی لڑکیاں تو بہت بہادر ہوتی ہیں، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میری اماں آج تمہارے گھر رشتہ لے کر آئے گی تو پھر اگلے ہفتے تم شہر چلی جانا اور میں بھی اپنی اماں کو وہاں لے کر آ جاؤں گا۔ رمیز کی رضامندی جان کر تو میں خوشی سے دیوانی ہو گئی اور بہت آسانی سے میری بات وہ مان گیا تھا، لیکن تقدیر کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔
मेरे नसीब में इस रस्म से गुजरना ही था। इसलिए जब मेरा और रमीज़ का रिश्ता तय हो गया तो मैंने अपना सामान बांध लिया। मेरे अब्बा मुझे गाड़ी में बिठाने के लिए गाँव से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। अब्बा मुझे बहुत सारी नसीहतें कर रहे थे और बता रहे थे कि मेरे दोनों भाई मुझसे बहुत लाडले हैं और बस अड्डे पर वो आएंगे। ऊंचे नीचे रस्तों पर चलते हुए हम गांव से बाहर निकले। बने बस अड्डे पर पहुंचने वाले थे जब धूल उड़ाती हुई एक बड़ी सी गाड़ी हमारे करीब आकर रुकी। अब्बा ने फौरन मुझे घूंघट सही करने का हुक्म दिया क्योंकि ये वड्डे साईं की गाड़ी थी। मेरा खून खुश्क हो गया था। आज तक कभी मेरा इनसे आमना सामना नहीं हुआ था। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वड्डे साईं रसाई के गार्ड्स ने उतरकर गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो बाहर निकल आया। अब्बा ने फौरन नजरें चुका ली और अदब से सलाम किया। मैंने अब्बा से आहिस्ता से सलाम किया। क्या वड्डे साईं अब्बा से पूछने लगे, बाबा बरकत, ये तेरे साथ कौन है और तू गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ क्यों जा रहा है? अब्बा ने डरते डरते बताया कि ये मेरी धी है और मैं इसे अपने बेटों के पास शहर भेज रहा हूँ। वडेरे साईं हैरत से कहने लगे कि मुझे तो यही मालूम था कि तेरे दो बेटे हैं। तेरी इस धी के बारे में तो मुझे इल्म ही नहीं था। इतने में वड्डे साईं के एक मुलाजिम ने उसके करीब आकर कुछ बात कही जिसे सुनकर वो गजबनाक हो गए और गरज कर कहने लगे कि तेरी बेटी 24 साल की हो गई है और तूने अभी तक इसे रुखसत नहीं किया और अब की इसकी शादी के लिए इसे शहर भेज रहा है। हमारे गांव की लड़कियां कब से गांव से भागकर शादी करने लगी हैं। इनके मुलाजिम में शायद इन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। अब्बा कहने लगे, ऐसी बात नहीं है जी, इसकी शादी तो आपके मुंशी रमीज से हो रही है, लेकिन इसके भाइयों की ख्वाहिश है कि उसे धूमधाम से रुखसत करें, इसीलिए शहर में थोड़ी बड़ी शादी करेंगे। बड़े साईं कहने लगे, वापस अपने घर की तरफ लौट जाओ। गांव की खास रस्म अदा करने के बाद इसे शहर भेज देना, फिर जितनी चाहे बड़ी शादी कर ले, लेकिन हमारे गांव की लड़की बगैर रस्म के शादी नहीं करेगी। अगर तूने ये रस्म अदा नहीं की तो हम तुझे बागी मानेंगे और तेरा गांव में जीना मुश्किल हो जाएगा। बड़े साईं के लफ्जों ने मेरी जान निकाल दी थी। जिस रस्म से बचकर भागना चाहती थी इसमें ही उलझ कर रह गई थी। अब तो ये मुमकिन ही नहीं था कि मैं किसी तरह भी इस रस्म से बच पाती, क्योंकि अब तो वड्डे साईं को मेरी उम्र भी पता चल गई थी। अब्बा ने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और मेरा हाथ पकड़कर वापस घर ले आए। अब्बा का वजूद कांप रहा था। वो बहुत खौफजदा थे। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वड्डे साईं इनके खिलाफ कोई फैसला ना सुना दे। मैं अब्बा के कदमों में बैठ गई। अब्बा से कहा कि मेरी वजह से आप परेशान ना हो। मैं इस रस्म के लिए राजी हूँ। मैं अपने अब्बा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खामोशी से खुद को घोड़े के सपुर्द कर दूंगी। 2 दिन बाद मुझे इस रस्म के लिए मैदान में जाना था और इसके लिए एक दिन पहले रमीज मुझसे मिलके गया था। वो सर झुकाए हुए कहने लगा कि साईं बहुत ज्यादा गुस्से में है कि इनके मुलाजिम के होते हुए इनसे हमारी रिश्तेदारी की बात क्यों छुपाई। वो कहने लगा कि तुम बेफिक्र रहो और रस्म मैं तुम्हारे यकीन दिलाता हूँ कि तुम निभाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और मैंने सारी रात जाकर गुजारी थी। अगले दिन सुबह 10 बजे रस्म के मुताबिक मुझे दुल्हन बनाकर इसी बड़े से मैदान में ले गए जहां मैंने पहली दफा अरीज को घोड़े की मोहब्बत का शिकार होते देखा था। बड़े साईं का एक मुलाजिम मेरी तरफ आया और मुझे अपने साथ लेकर घोड़े की तरफ बढ़ने लगा। गांव के सारे ही मर्दों की नजरें मुझ पर जमी हुई थी। मेरा घूंघट हमेशा की तरह निकला हुआ था, जिसकी आड़ से भी मुझे वड्डे साईं के पीछे खड़ा रमीज वाजे नजर आ रहा था। जैसे ही मैं घोड़े के करीब पहुंची तो वो अचानक ही अपनी जुबान में मुझे चाटने लगा और मुझे इस कदर कराहियत का एहसास हुआ और साथ ही खौफ का भी। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। साथ ही साथ वो अपनी गर्दन को मेरे वजूद से मसल रहा था, जैसे मोहब्बत का इजहार कर रहा हो। अरीज ने तो चीखें मार मार कर सारा मैदान सर पर उठा लिया था, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी करके अपने बीमार बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए खामोशी से घोड़े की मोहब्बत के इस मुजाहरे को बर्दाश्त करती रही। थोड़ी देर में वड्डे साईं के मुलाजिम ने भी मुझे जबरदस्ती घोड़े के ऊपर बिठा दिया और उसके बाद घोड़ा मुझे खुद ही लेकर गांव की दूसरी मौजूद जंगल की तरफ भागने लगा। मेरी ओढ़नी भी गिर गई थी। मेरी सांस भी पूरी तरह फूल रही थी। घोड़ी की रफ्तार अच्छी खासी तेज थी और मेरे लिए इस पर बैठे रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे ही घोड़ा जंगल के अंदर दाखिल हुआ मुझे खौफ आने लगा, क्योंकि कोई गांव वाला इस तरफ नहीं आता था। मैंने सुन रखा था कि जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर मौजूद हैं और इसीलिए किसी को भी इस तरफ आने की इजाजत नहीं है। घोड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो ऐसे भाग रहा था जैसे रोज ही यहाँ आता हो। इसे अच्छी तरह शायद रास्तों का भी इल्म था। कुछ देर बाद जब घोड़ा रुका तो मैं देखकर हैरान रह गई कि जंगल के बीचों बीच एक आलीशान घर बना हुआ है, जिसके आगे घोड़ा खुद ही रुक गया था। मेरी हालत काफी खराब हो चुकी थी। मैं गिरते पड़ते घोड़े से उतर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घोड़ा अब भी मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि दूसरे रास्ते से एक बड़ी सी गाड़ी आकर मेरे पास रुकी। मैं इसे उतरने वाले वड्डे साईं को देखकर हैरान थी कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। वड्डे साईं मुस्कुराते हुए मेरे करीब आए और गौर से मेरा जायजा लेने लगे। उनकी नजर मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी। मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि मेरी ओढ़नी न जाने रास्ते में कहाँ गिर गई थी और मैं ऐसे में उनके सामने आगे खड़ी थी। मेरा हुलिया घोड़े की रफ्तार की वजह से बदतर हो चुका था और वड्डे साईं मेरे करीब आए और अपने हाथों से मेरे बालों को चेहरे पर से हटाते हुए कहने लगे, खूबसूरत तो तू बहुत है, लेकिन तूने उम्र बहुत निकाल दी। कम उम्र में अगर तू मेरे पास आती तो मुझे ज्यादा खुशी होती।
بڑے سائیں کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو کچھ وہ کہہ رہے تھے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے وہ اندر لے جانے لگے۔ میں بہت زیادہ طاقت لگائی ان سے خود کو چھڑانے کی، لیکن میری طاقت وڈے سائیں کے سامنے کم تھی، اسی لیے وہ اس گھر سے باہر ہی میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ گھوڑا زور زور سے ہنکار رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے غصہ آ رہا ہو۔ میری چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ میں کسی بھی طرح وڈا سائیں کی ہوس کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ ان کی گاڑی میں موجود ملازم بھی آج ہی تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی گھوڑے نے وڈے سائیں پر حملہ کر دیا اور ان کے سینے پر اپنی لاتیں برسانے لگا۔ وڈیرا سائیں کے ملازم گاڑی سے اتر کر بھاگتے ہوئے آئے، لیکن گھوڑے کے غصے کو کسی کا زور نہ چل سکا۔ کچھ ہی منٹوں میں وڈیرا سائیں دم توڑ گئے۔ ان کے ملازم ہکا بکا رہ گئے۔ گھوڑے کا کھیل ختم ہوا، غصہ ختم ہوا۔ گھوڑے کا غصہ ختم ہوا تو وہ ایک دفعہ پھر میرے پاس آیا اور مجھے اپنی زبان سے چاٹنے لگا، لیکن اس دفعہ مجھے کراہیت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھوڑے نے اپنے ہی مالک کو کیوں مار دیا۔ بڑے سائیں کا ایک ملازم میرے قریب آیا اور اپنی چادر اتار کر میرے کندھوں پر ڈال دی اور کہنے لگا، وہ لوگ بہت ہی مجبوری میں اس تماشے کو برداشت کرتے آئے ہیں۔ وہ دونوں ملازم اچھی طرح جانتے تھے کہ اس رسم کی آڑ میں ان کے سائیں کس طرح کم عمر لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے آئے ہیں، اور شام کو اسی طرح ڈرا دھمکا کر ان لڑکیوں کو واپس بھیج دیتے تھے۔ وہ لڑکیاں ساری عمر بھی کبھی وڈے سائیں کے خلاف زبان نہیں کھول پاتی تھی۔ درندگی خاص گھوڑا وڈیرا سائیں کا وفادار گھوڑا تھا۔ درزنگی خاص گھوڑا وڈیرا سائیں کا وفادار گھوڑا تھا، جو ان کے حکم پر ہی لڑکیوں کو یہاں تک لایا کرتا تھا۔ لیکن میری باری میں نہ جانے کیوں اس نے اپنے مالک سے بلکہ مجھ سے وفاداری نبھائی تھی، اور مجھے شادی کی رات یہ راز بھی کھل کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ ان دونوں ملازموں نے مجھے شام تک وہیں روک رکھا اور اپنے مالک کو جنگل میں ہی دفنا دیا، اور شام کے وقت مجھے واپس گھوڑے پہ سوار کر کے واپس گاؤں بھیج دیا۔ گاؤں والوں کو شک نہ ہو سکے مجھے صحیح سلامت دیکھ کر میرے ابا بہت خوش ہوئے۔ اگلے ہی دن سارے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ وڈیرا سائیں شکار کی غرض سے اپنے ملازموں کے بغیر جنگل روانہ ہوئے تھے اور پھر لوٹ کر واپس نہ آئے۔ شاید کسی خونخوار جانور نے ان کی جان لے لی۔ یہ خبر سن کر سارا ہی گاؤں رنجیدہ ہو گیا، لیکن میرے دل میں تو ٹھنڈ کا احساس اتر رہا تھا۔ وڈیرا سائیں کے دونوں ملازموں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ یہ بات کبھی کسی کے آگے بیان نہ کرنا۔ یہ حقیقت کیا تھی؟ ورنہ گاؤں کی ساری لڑکیوں کے گھر اجڑ جائیں گے، کیونکہ یہ سب شادی سے پہلے وڈے سائیں کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھی۔ اگلے ہفتے دھوم دھام سے میری اور رمیز کی شادی ہو گئی، اور شادی کی رات رمیز نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں گھوڑے نے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی نا؟ میں نے فوراً کہا نہیں، اس نے تو مجھ سے بہت محبت کا اظہار کیا۔ رمیز کہنے لگا، دراصل وہ گھوڑا اس کا تھا، وہ بہت خوبصورت تھا، اسی لیے وڈے سائیں نے اس کو رمیز سے لے لیا تھا، لیکن وہ گھوڑا شروع سے ہی اس کا فرمانبردار تھا، اور رسم سے ایک رات پہلے رمیز نے گھوڑے کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ وہ مجھے بالکل بھی پریشان نہ کرے، بلکہ میرا خیال رکھے۔ رمیز کہہ رہا تھا کہ گھوڑا بہت وفادار جانور ہے، وہ اپنے مالک کی ہر بات اچھی طرح سمجھتا ہے۔ میں بھی اپنے گھوڑے کو بات جب سمجھا دیتا ہوں تو وہ فوراً ہی سمجھ لیتا ہے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ تمہیں خراش بھی نہیں آنے دے گا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ گھوڑے نے وڈے سائیں پر حملہ کیوں کیا اور مجھ سے وفاداری کا راز کیا تھا۔ آج کے دور میں اس طرح کی کہانیوں کا کوئی وجود نہیں، لیکن پرانے گاؤں جہاں جہاں آباد ہیں، وہاں طاقتور لوگوں کی بنائی رسمیں اب بھی لوگوں پر ظلم کرتی ہیں۔ نہ صرف گاؤں میں، کچھ ذات پات میں بھی یہ سب رسمیں جان عذاب بن جاتی ہیں۔ رسمیں ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہو، نہ کہ تکلیف کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید نئی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔